السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام اس کورس کے ساتھیوں کو خوش آمدید، ویلکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اور ہمیں اس سفر کو کامیابی سے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے، اس کو لکھ لے اور اس کے بدلے میں ہمیں اجر عطا فرمائے۔ انتہائی اہم موضوع ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ، جملہ اسمیہ کے بس مزید غالباً 1 یا 2 لیکچر اور ہوں گے، اور جو آج کا لیکچر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہر لیکچر ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، میں ہر لیکچر میں یہ بات کرتا ہوں، تو حقیقتاً تو ایسا ہی ہے کہ ہر لیکچر امپورٹنٹ ہے، ہر لیکچر اہم ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ ہم سمپلی آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بھی آسانی سے گزرنے والا ہے، اس میں بھی ایسا کوئی بہت بڑا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوگا، تسلی سے آپ نے سننا ہے، میتھمیٹکس کی طرح ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عربک لینگویج میں میتھمیٹکس کے کچھ انداز موجود ہیں، تو وہی انداز اس لیکچر میں بھی موجود ہے کہ آپ میتھمیٹکس کی طرح کوئی فارمولہ لگائیں گے، اچھا اس کو یہاں ایسے تو یہاں ایسے، بس وہ کام ہوگا، اس پر توجہ رکھیں گے، سب آسان ہوگا۔ اور قرآن مجید میں یہ کثیر الاستعمال ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو انداز کلام ہے وہ عام انداز کلام سے بہت الگ ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الحصر والقصر۔ الحصر والقصر، اردو میں حصر کہہ لیں، حصر، قصر، الحصر والقصر، یہ ہیں کیا؟ پہلے میں آپ کو کچھ مثالیں دکھاتا ہوں اردو زبان سے، آپ کے ذہن میں کچھ آئیڈیا کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا جملہ ہے زید ڈاکٹر ہے، یہ ایک سادہ جملہ ہے، ایک سمپل انداز ہے۔ میں نے زید کے بارے میں اس کے ڈاکٹر ہونے کی معلومات آپ کو دی، زید ڈاکٹر ہے، آپ نے بھی مان لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا شک گزرا، آپ نے مجھے کہا واقعی زید ڈاکٹر ہے، میں پھر کیا کہتا ہوں؟ یقیناً زید ڈاکٹر ہے۔ یعنی آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے شک کو میں تھوڑا سا دور کرنے کے لیے تاکید کا استعمال کرتا ہوں۔ الحصر والقصر ایکچولی میں اصلاً یہ تاکید کے ہی انداز ہیں، لیکن یہ بہت ڈیفرنٹ طرح کے ہیں۔ حقیقتاً یہ ٹاپک بلاغت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر اصول اور جو طریقے ہیں وہ گرامیٹیکل استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کو، لیکن اصل اور حقیقتاً یہ ٹاپک کمپلیٹلی بلاغت کا ٹاپک ہے، سو اس میں یہ زیادہ تفصیل سے موجود ہے۔ پھر مزید بات بڑھتی ہے، آپ کے ذہن میں نے کہا یقیناً زید ڈاکٹر ہے، عین ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اس کا مطلب زید ڈاکٹر کے علاوہ شاید سرجن بھی ہے، یا شاید وہ استاد بھی ہے، تو میں آپ کے اس خیال کو دور کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ زید صرف ڈاکٹر ہے، یعنی میں نے اب زید کو، یعنی اس کے ڈاکٹر ہونے کو اس کے ساتھ میں نے بند کیا، کہ نہیں زید صرف ڈاکٹر ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ ایک نرس کا کام بھی کرتا ہے، یا وہ ایک استاد بھی ہے، یا وہ پروفیسر بھی ہے، تو نو، میں نے اس خیال کی نفی کی کہ زید بھائی صرف ڈاکٹر ہے، اور وہ مزید اس کا اور کوئی مزید ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ مزید اگر کوئی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں زید ہی ڈاکٹر ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ ایک تاکید کا انداز ہے کہ زید ہی ڈاکٹر ہے، یعنی آپ کہتے ہیں زید ہی ڈاکٹر ہے، میں ایمفسس کرتا ہوں کہ زید ہی ڈاکٹر ہے اور کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، زید ہی اصل میں ڈاکٹر ہے۔ یہ ایک تاکید کا اور زیادہ سخت انداز ہو گیا، اور زیادہ بڑھ گیا۔ پھر ایک اور طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، نہیں ہے زید سوائے اس کے ایک ڈاکٹر، یعنی ہم نے اس کے ڈاکٹر یعنی زید کے بارے میں اور کوئی چیز ہو سکتی تھی کہ وہ استاد ہے، وہ مکینک ہے، وہ مستری ہے، وہ کچھ بھی ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ زید نہیں ہے سوائے اس کے ایک ڈاکٹر، یعنی وہ صرف ایک ڈاکٹر ہے، وہ کوئی مفکر، مبلغ، کوئی عالم دین کچھ نہیں ہے، ہی از اونلی اے ڈاکٹر۔ سو اس کے ڈاکٹر ہونے کو ہم نے اس کے ساتھ فکس کیا۔ یہ ہے الحصر والقصر، یہ تاکید کا انداز ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ کسی صفت کو کسی موصوف کے اندر بند کرنا، یعنی ہم یہ کہنا چاہیں کبھی کہ بس وہی ہے۔ مثلا کلاس کے اندر لڑکے موجود ہوں، میں کہتا ہوں زید پاس ہے،
اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سب فیل ہیں. میں نے صرف زید کے بارے میں کہا. کسی کو شک ہوا زید پاس ہے, میں نے کہا یقیناً زید پاس ہے, میں نے تھوڑا تاکید ڈال دی. اگر میں کہوں کہ زید صرف پاس ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ زید نے کوئی پوزیشن نہیں لی ہے, زید صرف پاس ہو گیا ہے, تو میں نے اس کے پاس ہونے کو اس کے ساتھ خاص کیا. پھر میں کہتا ہوں زید ہی پاس ہے, اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ باقی سب فیل ہیں. زید ہی پاس ہے, باقی تو سب فیل ہو گئے. جبکہ گزشتہ جملوں میں یہ احتمال نہیں ہے, باقی بھی پاس ہو سکتے ہیں. لیکن جب جو ہی میں نے کہا کہ زید ہی پاس ہے, یا میں کہوں نہیں ہے زید سوائے اس کے کہ پاس, اس میں کیا ہے, اس میں نے اس کی پوزیشنز کی نفی کی ہے. تو یہ مختلف انداز کلام ہے. تو اسی طرح ہم اس کو اب گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ جملے کیسے ہوتے ہیں. عربی زبان میں حصر والقصر کا جو استعمال ہے, یہ جملہ فعلیہ میں بھی ہوتا ہے, جملہ اسمیہ میں بھی ہوتا ہے. تو ابھی ہم اس کو جملہ اسمیہ میں دیکھیں گے مختلف اندازوں میں. اس کے مختلف انداز ہیں, مختلف طریقے ہیں. ہم ایک ایک کر کے ہر طریقے کی ایگزامپلز کو دیکھیں گے, پھر قرآن مجید سے اس کی ایگزامپلز کو ہم لیں گے. بہت آسان ہے, آپ نے ذرا تسلی رکھنی اور انجوائے کرنا ہے. سب سے پہلا کام, سب سے پہلا جو ہم اس کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ ہے ما الکافہ کا استعمال, یعنی ما الکافہ. کافہ کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جانے والی. آپ نے پہلے مائے نفی پڑھا ہے, مائے موصولہ ہے, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا. ابھی ہم اگلے لیکچر میں ما اور اسم الموصول کے بارے میں بات کریں گے. فی الحال ہم تو اس کا مطلب میں نے آپ سے شاید گزارش کی تھی کہ عربی زبان میں بہت سی طرح کے جیسے لام ہے, اسی طرح بہت سی طرح کے ما بھی ہیں, لیکن ہر ما کی اپنی پہچان ہے. مال کافہ یہ کیسی ما ہوتا ہے, ایسا یہ حرف ہے جو جملے میں آ کر کافی ہو جاتا ہے, لیکن یہ صرف ایک جگہ آتا ہے, تو اس کی خاص پوزیشن ہے. کو پہچاننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ انا کے ساتھ ہوتا ہے. جو ہم نے انا و اخواتہا پڑھے ہیں, تو انا و اخواتہا کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے, بالکل ایڈجسنٹ لگتا ہے. مثلا انا ما, تو وہ جو اسم انا سے پہلے یہ لگتا ہے, فوراً انا کے ساتھ جوڑ کر لکھا جاتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز, جو ہی یہ ما آتا ہے تو وہ جو انا کا گرامیٹیکل ایفیکٹ تھا کہ اسم انا, کہ اس کو وہ نصب کر دیتا تھا, وہ کینسل ہو جاتا ہے. مثلا ان زیدن طبیب, یقیناً زید ڈاکٹر ہے. میں کیا کہتا ہوں, انما زیدن ہو جائے گا زیدن سے. ماں نے آ کے اس کے نصب کے ایفیکٹ کو ہولڈ کر دیا, بلاک کر دیا. یہ تو گرامیٹیکل, لیکن معنوی بڑی تبدیلی پیدا کی. سمپلی جملہ تھا ان زیدن طبیب, مائے کافہ لے کر آئے ہم, اس نے کیا کیا, انما زیدن طبیب. غور کیجئے, جو ہی مائے کافہ تشریف لایا, ساتھ ہی زیدن ہو گیا. پہلے یہ اسم انا تھا, زیدن, طبیب تھا خبر انا. اب یہ ہو گیا زیدن مبتدا, طبیب خبر, مائے کافہ انا حرف تاکید. انما زید طبیب, زید صرف ایک ڈاکٹر ہے. بس اگر کسی کے ذہن میں کچھ اور خیالات آ رہے ہیں تو ان کی نفی ہوگی. زید صرف ایک ڈاکٹر ہے, یعنی وہ کوئی عالم دین کو مفتی نہیں ہے. اور یہ ہمارا انداز اردو میں نارمل ہے. سائڈ پر اس کی چیزیں لکھی ہوئی, یہ صرف انا و اخواتہ کے ساتھ استعمال, یعنی لاکنما بھی ہو سکتا ہے, کانما بھی ہو سکتا ہے, لیتما بھی ہو سکتا ہے, انما بھی ہو سکتا ہے. تو مائے کافہ کا کام حروف مشبہ بالفعل یعنی ان و اخواتہا حروف التاکید, ان کے گرامیٹیکل ایفیکٹ کو روک دینا, اور یہ ان کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں, اور یہ جملے میں حصر و قصر کا ایک مفہوم پیدا کر دیتے ہیں, جس میں تاکید کا ایک اور انداز ہوتا ہے. اگلی ایگزامپل لیتے ہیں, انہو طبیب. اب ہم نے کیا کیا کہ انا کو ضمیر کے ساتھ استعمال کیا. اب یہاں پر بھی کیا ہوگا, جو مائے کافہ ہے وہ انا اور ہو کے درمیان میں آئے گا. جو ہی اس کے درمیان میں آئے گا, تو جیسا کہ میں نے کہا کہ انا کے نصب کرنے کا ایفیکٹ بریک ڈاؤن ہوگا. جو ہی بریک ڈاؤن ہوگا تو یہ ہو ضمیر جو نصب کی ہے یہ مرفوع میں کنورٹ ہوگی, رفع کی جگہ والی آئے گی. تو کیا بن جائے گا, انما ہوا طبیب, وہ صرف ایک ڈاکٹر ہے. اگلی ایگزامپل لیتے ہیں, ان الکتاب مفید, یقیناً کتاب فائدہ مند ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, انما الکتاب مفید, کتاب صرف فائدہ مند ہے, یعنی نقصان دہ نہیں, کتاب سے کوئی نقصان نہیں ہوتا.
اس نے کیا مائے کافا آیا، انا کے ساتھ لگا، الکتاب واپس مرفوع ہو گیا، مبتدا خبر بن گئے، اس سے پہلے یہ اسم انا اور خبر انا تھے۔ اب ہم ایگزامپل لیتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ڈرانے والے ہیں۔ اب ہم اس کے ساتھ مائے کافا لگاتے ہیں، انما رسول اللہ نذیر، اللہ کے رسول صرف ڈرانے والے ہیں، بس یہ فرق آتا ہے۔ اس ماں کو مائے کافا کہتے ہیں۔ ماں کافا کی علامت کیا ہے؟ یہ انا کے فوراً بعد ہوتا ہے اور یہ کہیں نہیں آتا، اور اس کا کام جملے میں صرف کا مفہوم پیدا کرنا ہوتا ہے، صرف کا، یعنی اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ وہ خبر جو آ رہی ہے اس خبر کا کوئی اور اینگلز بھی ہو سکتے ہیں، تو ان تمام اس خبر کو اس کے ساتھ خاص کر دینا کہ انما زید طبیب، زید صرف ایک ڈاکٹر ہے، ایسے خیالات کو رفع کر دینا کہ زید ڈاکٹر کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اس سے یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ ان الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں یہ وہ ہم حدیث بڑی اہم حدیث ہے یہ۔ اب اس میں مائے کافا لائیں، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال صرف نصیحتوں کے ساتھ ہیں، یعنی اعمال کا جو تعلق ہے وہ فکسڈ ہے نیتوں کے ساتھ، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال نیتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بائل ساکلی، اعمال کا تعلق نیتوں کے ساتھ فکسڈ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ پھر اردو کا سلیس ترجمہ ہوتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے یا نیتوں پر ہے۔ یہ ہے مائے کافا۔ اگلا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے ضمیر الفصل۔ یاد رکھیے گا ضمیر الفصل کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ یہ وہی ضمیر جو حالت رفع کے ضمائر ہیں، سارے رفع کی حالت میں آنے والے ضمائر، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن، اس کو کہتے ہیں ضمائر الفصل۔ اس صورتحال میں یہ خاص انداز میں استعمال ہوتے ہیں۔ جملہ ہے زید طبیب، اب ہم نے اس میں ضمیر الفصل کا استعمال کرنا ہے۔ ضمیر الفصل کیسے استعمال ہوگی؟ سٹیپ ہے اس کا۔ پہلا سٹیپ، خبر کو معرفہ بنا دیں، خبر کو معرف باللام بنا دیں ال کے ذریعے، یعنی طبیب ہے اس کو الطبیب کر دیں۔ یہ فرسٹ سٹیپ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ خبر کو معرفہ بنا دیا۔ اب اس صورتحال میں ایک پرابلم آتی ہے جس کو دور کرنے کے لیے ضمیر الفصل لائی تھی۔ فصل ہوتا ہے فاصلہ کرنے والا، فصل ہے فیصلہ کر دینے والا، فاصلہ کر دینے والا، الگ الگ کر دینے والا، اس لیے اس کو فصل کہا جاتا ہے۔ ضمیر الفصل، صاد ساکن ہے، فصل نہیں ہے، فصل۔ اب کیا پرابلم پیدا ہوئی؟ پرابلم یہ پیدا ہوئی کہیں یہ شک نہ ہو جائے کہ یہ مرکب توصیفی ہے، کیونکہ زید موصوف بھی بن سکتا ہے، اسم علم موصوف بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، اسم علم موصوف بن سکتا ہے، ضمائر رفع موصوف نہیں بن سکتے۔ تو جہاں پر ایک مرکب کسی کیفیت پیدا ہونے لگے، اس کے درمیان میں ایک ضمیر لائی جاتی ہے جو اس بات کے اس خیال کو دور کر دے کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے، یہ حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا، تو وہ ضمیر ضمیر الفصل کہلاتی ہے، اور وہ صرف اور صرف رفع کے ضمائر ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، ہوا ہما ہم الی الاخیر۔ اب چوز کون سی کرنی ہے؟ بہت سادہ سے، جتنے بھی ظاہر اسما ہوں گے ان کے لیے صرف غائب کے ضمائر چننے ہیں، جیسا کہ زیدن آ جائے، کوئی اشارہ آ جائے یہاں پر، یا کوئی اور اسم آ جائے، کوئی مرکب آ جائے، مرکب اضافی آ جائے، تو ہم نے ضمیر کون سے چننے؟ صرف غائب کے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا۔ چننا کون سا ہے؟ ہم نے مبتدا کو دیکھتے ہوئے چننا ہے۔ اب دیکھیں مبتدا یہاں کیا ہے؟ واحد، اور کیا ہے؟ مذکر۔ بات ختم ہو گئی، واحد ہے اور مذکر ہے، تو وہ کون سی ضمیر ہے ہمارے پاس غائب میں؟ ہوا۔ ہم اس ہوا ضمیر کو درمیان میں لے آئیں گے، یہاں پر زید هو الطبیب، ترجمہ کیا ہے؟ زید ہی ڈاکٹر ہے، زید هو الطبیب، زید ہی ڈاکٹر ہے۔ یہ ایک انداز ہے، اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں، قرآن مجید کا سارا میٹر انداز کے اوپر ہے، اس کا جو دلوں پر اثرات ہیں وہ سب انداز بیان افیکٹ کرتا ہے۔ سو زید هو الطبیب، زید ہی ڈاکٹر ہے۔ اگلا جملہ لیتے ہیں، ہا اولائی مسلمون، جو میں نے آپ سے کہا۔ اب ہم نے کرنا کیا؟ خبر کو معرفہ بنائیں۔ اب جو ہی ہم خبر کو معرفہ بنائیں گے
تو کیا بن گیا؟ ہاؤلاء المسلمون، یہ تو مرکب اشاری جیسی کیفیت بن گئی۔ تو اس مرکب اشاری کی کیفیت کو رفع کرنے کے لیے اس کے درمیان میں ہم ایک ضمیر لے کر آئیں گے، اسے ضمیر الفصل کہتے ہیں۔ اب ہم کون سی ضمیر لائیں گے؟ چونکہ ہاؤلاء ایک تو جمع ہے پہلی چیز، اور دوسرا مذکر ہے۔ مذکر کیسے ہے؟ یہ ہمیں مسلمون سے پتہ چل رہا ہے، تو ہم جمع مذکر والی ضمیر اٹھا کر لے آتے ہیں۔ ہاؤلاء ہم المفسدون، قرآن مجید میں کیا؟ اولئک ہم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، وہی یہ اولئک ہم المفلحون میں وہی کا مفہوم کیسے پیدا ہو گیا؟ جبکہ اشارہ تو دیکھ ہاؤلاء مسلمون، یہ مسلمان ہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں ہاؤلاء ہم المسلمون، ترجمہ کیا ہے؟ یہی مسلمان ہیں، یہی مسلمان ہے، یعنی اور کوئی مسلمان نہیں ہے جن میں یہ خصوصیات ہوں۔ وہ پیچھے صاحب ظاہر ہے کلام میں تذکرہ ہوگا، ہاؤلاء ہم المسلمون، یہی مسلمان ہے۔ میں یہ کیسے آپ کے دل میں اس انداز کو اتار پاؤں؟ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے۔ گرامر کی بات میری بات تو نہیں ہے، گرامر کی ہے۔ بہرحال اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صادق، اللہ کے رسول سچے ہیں۔ اب اس میں ہم وہی سٹیپ لیں گے، خبر کو معرفہ بنائیے۔ رسول اللہ صادق، یہاں بھی ضمیر الفصل کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہ شک نہ ہو جائے کہ الصادق رسول مضاف کی صفت ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے ضمیر الفصل آئے گی۔ رسول اللہ هو الصادق، اللہ کے رسول ہی سچے ہیں، یہ ہے ہوا، یہ ضمیر الفصل۔ اب میں یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے گرامر کی ایک آپ کو قاعدہ بتا دوں۔ زید المبتدا طبیب خبر، یہاں پر بھی زید المبتدا، اب یہاں گرامر یوں کی جاتی ہے کہ ہوا ضمیر الفصل اور الطبیب خبر، اس طرح کیا جاتا ہے۔ یا اس کا ایک اور انداز ہے گرامر کرنے کا، یعنی میں نیچے لکھ دیتا ہوں زید المبتدا ہوا ضمیر فصل اور الطبیب خبر۔ دوسرا انداز یہ اختیار کیا جاتا ہے گرامر کے علماء، وہ کرتے ہیں کہ زید مبتدا، ہوا دوسرا مبتدا اور الطبیب خبر، یہ ان کا ایک انداز ہے۔ لیکن موسٹلی یہ انداز چلتا ہے کہ مبتدا اور اس ضمیر کو ضمیر الفصل کہہ دیا جائے گا فاصلہ کرنے کے لیے، فیصلہ الگ کرنے کے لیے، اور خبر کو خبر رکھ لیا جائے گا۔ بہرحال دونوں طرح سے اعراب اس کا درست ہے۔ اب اگلی اگزامپل لیتے ہیں، ان زیدن طبیب۔ اب یہ ان والے میں بھی آتا ہے، میں نے کہا وہ بھی کنفرم کا آپ کو دکھا دیا جائے کہ ان زیدن الطبیب، یہ ہم نے وہ سٹیپ لے لیا، ان زیدن هو الطبیب، یقیناً زید ہی ڈاکٹر ہے۔ اب اس کے اندر مائے کافہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، انما زید هو الطبیب، زید ہی صرف ایک ڈاکٹر ہے۔ سارے انداز بھی آ سکتے ہیں، لام التاکید بھی آ سکتا ہے، یعنی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ان زیدن لہو الطبیب، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں انما زید لہو الطبیب، انما زید هو الطبیب۔ یہ تمام حصر و قصر کے انداز ہیں، شدید تاکید کے انداز ہیں۔ پھر ہے انک رسول اللہ۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ضمیر فصل پوری جو گردان ہے وہ آ سکتی ہے۔ اگر اسم موجود ہوں گے، یعنی اشارہ ہے، کسی کا نام ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس صورت میں صرف غائب کے ضمائر چنے جائیں گے۔ لیکن اگر جیسا کہ اب یہاں پر اسم و انا کاف ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم لگیں گے انکا انت رسول اللہ، تو یہ انت ضمیر الفصل آ گئی، انت ضمیر الفصل آ گئی۔ اس صورت میں رسول اللہ کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی معرفہ ہے، اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو انکا انت رسول اللہ۔ اب ایک سوال یہاں پر باقی رہ گیا، وہ یہ کہ اگر جملے میں مبتدا ضمیر رفع کی جگہ والی ہو، جیسا کہ ہوا طبیب، تو اس صورت میں حصر کیسے پیدا ہوگا؟ اس صورت میں صرف ہم خبر کو معرفہ بنا دیں گے، یعنی ہم کہہ دیں گے ہوا طبیب۔ ایسا کیوں؟ یہاں پر ہم ضمیر فصل کیوں نہیں لائے؟ ہم ضمیر فصل یہاں پر اس لیے نہیں لائے کہ ہوا طبیب میں جو ہوا ہے وہ موصوف بننے کی خصوصیت و صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ضمائر مرفوع، ضمائر تمام ضمائر یہ موصوف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے مرکب کے بننے کی کوئی اشتباہی موجود نہیں ہے۔ یعنی ہوا الطبیب جو ہی جملہ لکھا آئے گا، مثلا آ جائے ہوا الطبیب، تو اس کا مطلب ہی ہے کہ حصر پیدا کر دیا گیا ہے۔
ضمیر فصل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہی ڈاکٹر ہے، ہوا طبیبن وہ ڈاکٹر ہے، ہوا الطبیب وہی ڈاکٹر ہے، صرف خبر کو معرفہ کر دے، بس یہ حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، تو اس میں ضمیر فصل لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اشتباہ کا چانس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دوبارہ بتا رہا ہوں، کیونکہ ہوا ضمائر یہ موصوف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ آئی ہوپ میری بات آپ کو کلیئر ہوئی ہوگی۔ سو وہی بات، انکا لانت رسول اللہ، یقیناً آپ ہی صرف اللہ کے رسول ہیں۔ سو لام آ گیا، لام مزاحلہ کا۔ اچھا، لام جو تاکید والا ہے ان والے جملے میں، اگر ضمیر فصل موجود ہو تو وہ ضمیر فصل پر لگتا ہے آ کر مزید تاکید کے لیے۔ آئی ہوپ ضمیر الفصل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہم سہل لنا، آمین۔ آگے ہے جی نفی اور استثناء کا استعمال، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، کافی زیادہ استعمال ہے قرآن مجید میں ضمیر الفصل اور یہ والا انداز نفی و استثناء کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ کے سامنے جملہ ہے زید طبیب، اس میں آپ مائے نفی اور حرف و استثناء الا، استثناء کیا ہوتا ہے؟ سوائے اس کے میننگ پیدا کرنے کے لیے، وہ الا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نفی کو، اب نفی میں سے کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ ما اور ان، ادوات النفی استعمال ہوتے ہیں، اور الا استعمال ہوگا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ما یا ان کو مبتدا سے پہلے اور الا کو خبر سے پہلے لے آئیں گے۔ یہ کوئی گرامر کی تبدیلی پیدا نہیں کرتے، یہ صرف معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ مثلا ما زید الا طبیب، زید نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک ڈاکٹر۔ یہ بھی بات وہی ہے کہ زید صرف ایک ڈاکٹر ہے، لیکن بیان ڈیفرنٹ ہے۔ یہ اصل میں بلاغت کا ٹاپک ہے۔ بلاغت میں اس کے مختلف نام ہیں، مختلف انداز میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا، تو وہ ہمارا ٹاپک یہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ آسان رکھنا ہے اپنے آپ کو، ایزی رہنا ہے۔ ہر چیز کے سٹیپ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم فزیکلی کسی چیز کو دیکھ لیں کہ یہ آنے سے یہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کیوں لایا جاتے ہیں؟ یعنی کیوں ضمیر فصل کا لایا جاتا ہے، کیوں نفی و استثناء کا لایا جاتا ہے، کیوں صرف معرفہ کر کے لایا جاتا ہے، یہ بلاغت کے ٹاپک ہے، اس میں ابھی داخل نہیں ہونا۔ میری آپ سے ریکویسٹ رہے گی، ہر چیز کا سٹیپ ہوتا ہے، ہر چیز کے جو ہے نا، اب سیڑھی چھت پر چڑھنا ہو تو کیا براہ راست جا سکتے ہیں؟ کیا ہم دو درج کراس کر سکتے ہیں؟ نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ چڑھتے ہیں آرام سے۔ اگر ہم سیڑھی کو پھلانگنے کی کوشش کریں تو ممکن ہے کہ ہم حادثے کا شکار ہو جائیں، ممکن ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچے، یا ہم سیڑھی پر چڑھتے ہوئے دوسری سیڑھی پر جانا چاہیں، دوسری سیڑھی پر جو ایڈجسنٹ ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہے۔ ایک تو یہ سیڑھی چھوٹ جائے گی، اور اس دوسری سیڑھی کے اوپر چڑھنا بھی مشکل ہوگا، پتہ چلے ہم اس سیڑھی سے بھی گر جائیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ہر چیز کے سٹیپس ہیں۔ یہ سوالات ہیں نا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے جواب کو تھوڑا وقت دینا ہے۔ یہ گرامر سے جب آپ گزر جائیں گے، آپ انشاءاللہ ہمارے پاس اگلے کورس میں آئیں گے تو پھر ان باتوں پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ آپ دعا کریں کہ میں بلاغت کا کورس بھی کوئی آسان مختصر ڈیزائن کر پاؤں، تاکہ ہم ایٹ لیسٹ منیمم بلاغت کو سمجھ پائیں۔ اللہ نے توفیق دی تو کوشش کریں گے ہم اس پر بھی کام کریں۔ ما زید الا طبیب، نہیں ہے زید سوائے اس کے ڈاکٹر۔ بہت آسان کانسیپٹ ہے۔ محمد رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں۔ ما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک رسول۔ یعنی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں رسول کے علاوہ کی کوئی صفات داخل کر رہا ہے کہ وہ جی عالم الغیب ہیں، یا وہ حاضر و ناظر ہیں، یا وہ غیب کے علم جانتے ہیں، یا وہ اور کوئی ایسی خصوصیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل نہیں ہے، یعنی وہ خالق ہیں یا وہ مالک الملک ہیں، کچھ اس قسم کی، تو نفی کر دے۔ ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے اس کے کہ صرف ایک رسول۔ یعنی اگر کسی کے ذہن میں رسول کے علاوہ کوئی صفت آ رہی ہے تو اس تمام صفات کی نفی کر کے اس صفت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فکس کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں۔ لیکن اس میں یہ میننگ بھی موجود ہے کہ اور بھی رسول تھے جو جا چکے۔ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان ہوا الا رسول اللہ، نہیں ہے وہ سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول۔ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔
ان القرآن الا کلام اللہ، قرآن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا کلام. یعنی اگر کوئی قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو تو اس بات کی نفی کر دی گئی ہے اور تاکیدی نفی کی گئی ہے، صرف فکس کر دی گئی ان القرآن الا کلام اللہ، نہیں ہے قرآن سوائے اس کے کہ اللہ کا کلام، یعنی اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. ھذا بشر، یہ ایک بشر ہے. قرآن مجید میں کیسا تھا؟ ما ھذا الا بشر، نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک آدمی. یعنی اگر کوئی اس میں کسی آدمی میں کوئی فرشتے کی کوئی ڈالنا جی نہیں فرشتہ ہے یہ تو نہیں جی تو نور ہے، تو کیا جواب؟ ما ھذا الا بشر، نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک انسان. یعنی اگر کوئی انسان ہونے کے علاوہ کوئی مزید خصوصیات کو داخل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی نفی. ما ھذا الا بشر. نفی و استثناء جو حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر گرامیٹیکل کوئی چینج نہیں آتا، کوئی نصب وصب کچھ نہیں ہوتا، اسٹریٹ فارورڈ آتا ہے. یہ انداز کیا ہے کہ ما مبتدا سے پہلے اور الا خبر سے پہلے، ان مبتدا سے پہلے اور الا خبر سے پہلے. قرآن مجید میں جہاں پر بھی آپ کو ان والے جملے میں الا ملے تو سمجھ لیں ایک تو یہ کہ ان نفی کا ہے اور دوسرا الا حصر کے لیے آیا ہے. ما ملے اور ساتھ الا ملے تو یاد رکھیے گا ما نفی کا ہے، الا حصر کا ہے، اور کوئی دوسری چیز یہاں اور کوئی موجود نہیں ہے. یعنی انا کے ساتھ ہو ما تو مائے کافا، ما کے ساتھ الا ہو تو مائے نفی، ان کے ساتھ الا ہو تو نفی، ان نفی ہے اور حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا. آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، آئی ہوپ انشاءاللہ. اللہ آسان کرے، بہت مشکل چیز نہیں ہے. چوتھی چیز یہ قاعدہ انداز ہے کہ جس کا حق تاخیر ہے اسے مقدم کر دینا. جیسا کہ شبہ جملہ خبر ہوتا ہے، اب اس کے اصل کیا ہے؟ اگر مبتدا معرفہ ہے تو شبہ جملہ خبر جو ہے وہ مؤخر رہتی ہے. جیسا کہ جملہ ہے الحمدللہ، اس میں کیا ہے؟ دوسرا جملہ ہے ملک السماوات للہ، یعنی آسمانوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. المشرق والمغرب للہ، مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں. الرجل فی البیت، آدمی گھر میں ہے. اس میں حق کو یعنی حق تاخیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے شبہ جملہ کا حق تاخیر ہے کہ اس کو مؤخر رہنا ہے، ڈیلے رہنا ہے، چونکہ مبتدا معرفہ موجود ہے. اس صورت میں اگر ہم ان تمام شبہ جملوں کو مقدم کر دیں تو حصر کا مفہوم ہوگا. فرق کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اس کے اندر اس بات کی نفی نہیں ہے، کسی اور کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو مقدم کر دیں، ہم کہیں للہ الحمد، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں، اس میں کیا ہو گیا؟ اب یہاں اور کسی کی نہیں، صرف اللہ کی. حمد صرف اللہ کی، حمد صرف اللہ کی، بس اور کسی کی نہیں. یہ انداز پیدا ہوا. ملک السماوات للہ، آسمانوں کی بادشاہت اللہ کی ہے. اب اس میں ایک احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی اور کسی کو کچھ دے دیا ہو دنیا میں، لیکن تاکید میں بات کی گئی. مطلب میں یہ بات اس کا مقصد نہیں کہ ایسا ہے، تو یہ کہ کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق سے تاکیدی بات کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی شک نہ گزرے کہ کسی اور کے اختیار میں کچھ ہے. للہ ملک السماوات، کہ اللہ ہی کی ہیں کیا؟ آسمانوں کی بادشاہت، اور کسی کی نہیں ہے، اور کسی کے پاس رتی بھر بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ انداز ہوتا ہے، کبھی وہ انداز اختیار کیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر کبھی یہ انداز اختیار نہیں کیا گیا تو وہاں دوسرے احتمالات موجود ہیں، لیکن اگر بات کفار کے ساتھ کی جا رہی ہے، بات دوسرے خداؤں کو ماننے والوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، تو انداز مختلف ہوگا. المشرق والمغرب للہ، مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں. پھر انداز بدلا، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، اور کسی کا نہیں ہے. الرجل فی البیت، آدمی گھر میں ہے. فی البیت الرجل، گھر میں ہی ہے آدمی، اور کہیں نہیں ہے، گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے. یہ انداز، تو یہ وہ انداز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. الحمدللہ مجھے امید ہے کہ سمجھ آئے ہوں گے. پانچواں، لا النافیہ للجنس کے ساتھ الا کا استعمال، یہ بھی حصر کا مفہوم ہے، جس کو میں گزشتہ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ڈیفرنٹ انداز میں. وہی چیز یہاں پر بھی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود مستحق عبادت سوائے اللہ کے. لا خالق الا اللہ، نہیں ہے کوئی خالق سوائے اس کے کہ اللہ. لا سیف الا ذو الفقار، نہیں ہے کوئی تلوار سوائے اس کے کہ ذو الفقار. لا حکم الا للہ، کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے، کسی کا کوئی حکم نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ
اللہ کے. تو لا النافیہ للجنس کے ساتھ جب الا آتا ہے تو یہ بھی حصر کے مفہوم کے لیے ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. البتہ الا اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو گزشتہ ٹاپک میں یہاں پر بات بتائی تھی وہ انشاءاللہ ہم جب استثناء کا ٹاپک پڑھیں گے ڈیٹیل سے تو وہاں دیکھیں گے. بہرحال لا نافیہ للجنس کے ساتھ الا کا آنا بھی حصر کا مفہوم پیدا کرتا ہے. اب ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ ریکیپ. ما الکافہ ضمیر الفصل یعنی الحصر والقصر کے کتنے طریقے ہیں؟ ہم نے 5 طریقے دیکھے ہیں. ما الکافہ ضمیر الفصل نفی و استثناء جس کا حق تاخیر ہے اسے مقدم کرنا. لا نافیہ للجنس کے ساتھ الا کا استعمال. ما الکافہ ان و اخواتہا کے ساتھ ما کافہ کا اضافہ کر دیں اور وہ انا کے فوراً بعد آتا ہے. ضمیر الفصل خبر کو معرفہ بنائیں اور مبتدا اور خبر کے درمیان میں مبتضات ہے مناسبت رکھتی ضمیر مرفوع لے آئیں. مثلا اب تھوڑی اگزامپل اگر ہم چینج کر لیں, میں کہتا ہوں کہ الرجال نائمون. اب اس کو میں حصر لانا چاہتا ہوں. میں کیا کہتا ہوں؟ الرجال هم النائمون. میں کیا کہتا ہوں؟ انی مسلم. میں کہتا ہوں انی انا المسلم. اب وہ چونکہ انی میں انا ضمیر تھی تو انی انا المسلم حصر کے لیے مجھے انا لانا پڑا چونکہ مبتدا سے مناسبت رکھتی مجھے ضمیر لانی ہے. مبتدا یعنی اسم و انا بھی اگر آ جائیں تو اس صورت میں بھی. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ عین ممکن ہے یوٹیوب پر لیکچر لینے والے طالب علموں کو تھوڑا سا مشکل پیش آئے. اسی لیے بات وہی کہ ٹیچر کے ساتھ جب آپ اس کی کلاس میں ہوتے ہیں اور آپ اس سبجیکٹ کو اس کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ, صاف ہے کہ جب میں زوم کلاسز لیتا ہوں تو وہاں آج میں نے یہ پڑھایا ہے, اب اگلے ہفتے میں اس کی کلاس اپنی کلاس کے ساتھ جو میرے پاس بیچ میں رجسٹرڈ ہیں ایڈمیشن جنہوں نے لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ کلاس لوں گا تو یقیناً یہ ساری ایگزامپلز میں لے کر آؤں گا اور میں ان سے بنواؤں گا, ان سے بنواتا ہوں, ان سے پریکٹس کرواؤں گا. اور گزشتہ جو لیکچر گزر چکے ہیں ان کے بھی کانسیپٹس کو ریوائز کیا جاتا ہے. تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کسی بھی ٹیچر کے ساتھ جڑیں لیکن جڑنے کی کوشش کریں. اور آن لائن اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بینیفٹ ہوتا ہے جن کو ٹیچر اویلیبل نہیں, ان کے پاس ریسورسز نہیں, یا وہ بہت بیزی ہیں, یا دے آر ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ, یا جو ریوائز کر رہے ہیں. نفی و استثناء مبتدا سے پہلے ما یا ان کا اضافہ کریں اور خبر سے پہلے الا لے آئیں. جس کا حق تاخیر ہے اسے مقدم کر دیں, یعنی شبہ جملہ خبر مبتدا معرفہ پر مقدم کر دیں. یہ لا نافیہ للجنس کے ساتھ الا کا استعمال, یہ موضوع اصل میں استثناء کی تفصیل میں ہم انشاءاللہ دوبارہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لیکن اگر آپ کو قرآن مجید میں لا کے ساتھ الا ملے تو صرف حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا ہے. اب ذرا ہم اگزامپل لیتے ہیں قرآن مجید سے. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. دیکھیں یہ تمام جملے دونوں جملہ اسمیہ ہیں. اولئک مبتدا علی ھدی, وہ اب یہاں پر اشارہ استعمال ہوا مبتدا کہ وہ ایک ہدایت پر ہیں, من ربہم اپنے رب کی طرف سے. اب رب مرکب اضافی ہے. اس کے بعد ہے اولئک ھم المفلحون. اولئک مبتدا مفلحون خبر, ہم ضمیر الفصل لائی گئی ہے. کیوں مبتدا جمع ہے اور مذکر ہے اس لیے ہم لایا گیا. اولئک ھم المفلحون, وہی فلاح پانے والے ہیں. الا انہم ھم السفہاء. اب دیکھیں پھر انہم ھم السفہاء, ہم اسم و انا تھا, سفہاء خبر تھا. خبر کو معرفہ کیا گیا اور یعنی اسم و انا اور خبر و انا کے درمیان میں ضمیر الفصل لائی گئی. انہم ھم السفہاء, الا جان لو وہی بے وقوف ہیں, وہی بے وقوف ہیں. اب دیکھیں جملہ ہے ہم سفہاء, وہ بے وقوف ہیں. انہم سفہاء یقیناً وہ بے وقوف ہیں. انہم ھم السفہاء یقیناً صرف وہی بے وقوف ہیں. یعنی جس میں جو پیچھے خصوصیات بیان کی گئی ہیں اصل میں بے وقوف وہی ہیں, باقی تو سب سمجھدار ہیں. ولکن لا یعلمون, لیکن وہ جانتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ ٹاپک ابھی ہم چونکہ اس میں فیل آ گیا کہ فرشتوں نے کیا کہا کہ سبحانک تو بزرگ و برتر ہے, پاک ہے, بے عیب ہے. لا علم لنا ہمیں تو کوئی علم ہے ہی نہیں. لا علم لنا الا ما علمتنا سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا. یعنی صرف ہمارے پاس وہی علم موجود ہے جو تو نے ہمیں سکھایا. فرشتوں نے یہ کہا لا علم لنا. اگر میں کہہ دوں لا علم لی
مجھے تو کسی قسم کا کوئی علم ہے ہی نہیں. لا علم لی الا ما علمت، مجھے تو کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ جو میں نے سیکھا ہے، بس مجھے وہی معلوم ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں. یہ ایک انداز ہے تاکیدی حسر کا. انک انت العلیم الحکیم. اب دیکھ جملہ کیا تھا؟ انت علیم حکیم. بیسک سے شروع کرتے ہیں. انت مبتدا، علیم حکیم، دو خبریں. اللہ کے اسماء کے ساتھ جتنی بھی صفات آئیں گی وہ تمام الگ الگ خبریں ہوں گی. کہ یقیناً انت علیم حکیم، تو جاننے والا حکمت والا ہے. اب میں تاکید لاتا ہوں، انکا علیم حکیم، یقیناً تو جاننے والا حکمت والا ہے. انکا انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اس کا مطلب تیرے سوا یہ خصوصیات کوئی نہیں رکھتا. یہ ہے انداز. وہی بات ہے کہ خبر کو معرفہ بنائیں اور پھر مبتدا یا اسم و انہ سے مناسبت رکھتی ہے کہ ضمیر فصل لے آئیں، اور وہ انتا بن رہی ہے چونکہ اسم و انہ کاف ضمیر نصب کی جگہ پر ہے. قل ان ھدی اللہ. اب جملہ اصل میں ہم جملے کو بیسک پر لے کر جائیں تو کیا ہے؟ ھدی اللہ، ہدا، اللہ کی طرف سے جو رہنمائی آتی ہے رہنمائی ہے، یعنی اللہ کی ہدایت ہدایت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت ہدایت ہے. اب اس پہ انہ آیا، ان ھدی اللہ، اسم و انہ، الہدا معرفہ بنائے اور ہوا ضمیر لائی گئی. کیوں؟ کیونکہ ہدا اسم مذکر ہے اور واحد ہے. ان ھدی اللہ ھو الہدا، یقیناً کل آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الہدا، یعنی اللہ کی ہدایت ہی اصل صرف ہدایت ہے، صرف وہی ہدایت ہے اور کسی کی طرف سے ہدایت نہیں. ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ملے. آئی ہوپ کہ آپ سمجھ رہے ہیں انداز کو. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یقیناً وہی ظالم ہے. اولئک ہم وقود النار. اب یہاں پر کیا ہے؟ جملہ تھا اولئک وقود النار، وہ جہنم کے ایندھن ہیں. لیکن اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا کوئی اور بھی ہو، فی الحال تو ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لیکن اب کیا ہوا؟ ہم ضمیر فصل لائی گئی. کیسے لائی گئی؟ اولئک مبتدا، وقود النار خبر. معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ آلریڈی معرفہ ہے، صرف ضمیر فصل لے آئیں جو مبتدا سے مناسبت رکھ رہی ہے، وہ ہے ہم. اولئک ہم وقود النار، وہی جہنم کے ایندھن ہے، وہی آگ کے ایندھن ہے. یعنی صرف یہ جو تمام کفار ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، یہی ایندھن ہے کہ جہنم جلتی رہے گی تا یعنی لا متناہی، لا محدود وقت تک. تو مستقل ایندھن رہیں گے. انشاءاللہ مومن تو نکال لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بہرحال جہنم کے عذاب سے بچائے سب کو. اب دیکھیں پہلا جو جملہ ہے اس میں ضمیر فصل سے حسر و قصر ہوا ہے، دوسرے میں ضمیر فصل سے، تیسرے جملے میں نفی و استثناء ہوا ہے، چوتھے میں پھر ضمیر فصل ہے. ضمیر فصل ضمیر فصل قرآن مجید میں اکثریت ضمیر فصل ہیں. اور اگزامپل لے لیتے ہیں. اب دیکھیں وہی بات جو میں نے آپ کو لیکچر کے دوران بتائی. ھذا قصص حق، ھذا قصص حق، کہ یہ قصے حق ہیں، سچے ہیں. اب کیا کیا؟ ان تاکید، ان ھذا قصص حق، یقیناً یہ قصے سچ ہیں، یقیناً یہ سچے قصے ہیں. پہلا کیا؟ ھذا قصص حق، یہ سچے قصے ہیں. پھر ان ھذا قصص حق، یقیناً یہ سچے قصے ہیں، چونکہ حق قصص حق مرکب توصیفی بن رہا ہے. اب کیا ہوا؟ اب ہم نے حسر کا مفہوم پیدا کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ خبر کو معرفہ کر دیں. خبر معرفہ ہوگی، ال لگ گیا، ان ھذا القصص الحق. اب درمیان میں ضمیر فصل لائیں، ہوا، ان ھذا هو القصص الحق، یہی سچے قصے ہیں، یقیناً یہی سچے قصے ہیں. مزید زور ڈال دیا کہ اس کا مطلب باقی تو سب قصے کہانیاں، اصل بات یہی ہے جو اللہ بتا رہے ہیں، اللہ بیان فرما رہے ہیں. لام تاکید بھی ڈال دیا گیا. وہ کہاں ڈالا؟ ضمیر فصل پر. ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہی سچے قصے ہیں. یعنی اب اس کا اردو ترجمہ کیا کریں؟ اس کا مطلب اور کوئی کہ یہ باقی باتیں ہوتی ہیں، اصل بات وہی ہے جو اللہ بیان فرما رہے ہیں. پھر ہے ما من الہ الا اللہ، ما نفی، الا حسر کے لیے. یعنی میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ نکرہ کو مزید نکرہ کر دیتا ہے. گزشتہ سے گزشتہ میں بتایا تھا کہ ما من الہ الا اللہ، الہوں میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہو. حسر کا انداز، نفی و استثناء کے ساتھ.
ان اللہ لہو العزیز الحکیم، اللہ ہی صرف غلبے والا، حکمت والا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے ان حزب اللہ ہم الغالبون، صرف اللہ کا گروہ ہی غلبہ پانے والا ہے یقیناً، یعنی اور کوئی گروہ۔ اب یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ ہر قسم کے غلبے کی نفی کر رہا ہے، کہ یاد رکھ لیں سب، ان حزب اللہ ہم الغالبون، کہ غالب صرف اللہ کی جماعت آئے گی، اور کوئی جماعت نہیں آتی۔ اللہ کے غیر کی جماعتیں غلبہ نہیں پا سکتی ہیں، چاہے جتنے مرضی میزائل ہوں، جتنے مرضی ٹیکنالوجی ہو، جتنے مرضی شرلیاں پٹاخے چھوڑے جائیں، غالب صرف اللہ والے آئیں گے، غالب صرف اللہ کی جماعتیں آئیں گی۔ وقتی طور پر اگر آپ دیکھیں کسی کے میزائل چل گئے اور آپ سمجھیں کہ جی اصل اللہ والے تو یہی ہیں، حزب اللہ یہی ہے، تو نو، یہ معیار نہیں ہے۔ وقت بتائے گا طوالت کس کو ملتی ہے، لمبے وقت تک کون ہے حزب اللہ۔ آپ دیکھ لیں، فاطمی بھی تھے، ختم ہو گئے، صفوی بھی آئے چلے گئے، تھوڑا عرصہ رہے، زیادہ زور نہیں، اللہ والے نہیں تھے نا۔ بنو امیہ کی ریاست کو بڑا وقت ملا، بنو عباس کی ریاست کو بڑا وقت ملا، عثمانی بڑا لمبا چلے، سلجوقی بڑا لمبا چلے، کیونکہ حزب اللہ تھے۔ اور حزب اللہ کے علاوہ کوئی آئیں گے تو پھر کہاں چلیں گے؟ پھر 100 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال۔ غالب اللہ والے آئیں گے، اللہ کی جماعت والے آئیں گے، وہ آئیں گے جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ صحابہ کو گالیاں دینے والے غالب نہیں ہو سکتے، یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہونے دینی۔ ان حزب اللہ ہم الغالبون، صرف اللہ کی جماعت ہے، وہی غالب آنے والی ہے، اور کوئی نہیں۔ اگر کوئی بظاہر نظر آئے وقتی طور پر تو عارضی ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یہ زور شور ٹوٹ جائیں گے، غلبہ صرف اللہ والوں کو ملے گا، اور مستقل ملے گا، اور لمبا ملے گا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، جملہ کیا تھا؟ کلمۃ اللہ علیا، اللہ کا کلمہ بلند ہے۔ کیا انداز ہوا؟ کلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کا کلمہ ہی صرف بلند ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ خوب غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اب دیکھیں ذالک، اب جملہ کیا؟ ذالک فوز عظیم، وہ بڑی کامیابی ہے، عظمت والی کامیابی ہے۔ حصر کا مفہوم پیدا کیا، ذالک هو الفوز العظیم، وہی عظیم بڑی کامیابی ہے، اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ کلیئر کر دیا گیا۔ دنیا میں چند پیسوں کا مل جانا، دنیا میں تھوڑی سی عزت مل جانا، دنیا میں کوئی عہدہ مل جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا، بڑے عہدوں پر بیٹھنا، بڑی زمینیں ہونا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے جو روز آخرت میں ہوگی، جب جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہی اصل بڑی حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی ہے ہی نہیں، یہ تمام امتحان ہے۔ ویسے تو فلانا جی بڑا کامیاب ہے، بڑے پیسے والا ہے، کامیاب ہے، یعنی ہم نے کامیابی کے اصل کامیاب وہ ہے جس کو دن میں 5 وقت باجماعت نماز کی توفیق مل رہی ہے۔ اصل کامیاب وہ ہے جو اللہ کے احکامات کے آگے ٹک جاتا ہے، رک جاتا ہے، یہ ہے کامیاب۔ کامیاب آدمی کی ذرا علامت تو بتائیں کیا ہے؟ کامیاب آدمی کی علامت صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پیسہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ صحابہ کی اکثریت کے پاس پیسہ نہیں تھا، اکثریت، میرے خیال کاؤنٹنگ میں ہوں گے 10-12 جن کے پاس تھوڑا پیسہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیں جب آپ کی وفات ہوئی تو گھر میں سے کیا نکلا تھا۔ اگر آج کے دور میں اس دنیا میں آج کے لوگوں نے یہ معیار بنا لیا ہے کہ پیسہ ہی کامیابی کی علامت ہے، ڈگریاں ہی کامیابی کی علامت ہیں، تو پھر غلط فہمی ہے، پھر قرآن اور حدیث اور سیرت نہیں سمجھی۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے بڑے یقین سے سوال کیا، استفہام کوسچن حرف ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا یقیناً تم ہی یوسف ہو؟ یقین ہو گیا تھا ان کو، سوال بھی یقین نہیں کیا انہوں نے۔ ان کو پتہ لگ گیا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام نے جب انہیں جو کچھ کہا، اس کہنے کے وہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہو سکتی تھی وہ باتیں، یعنی میں کوئی ایسی بات کروں جو صرف مجھے ہی معلوم ہے تو آپ پھر کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو واقعہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا
وہ کسی تک کیسے پہنچ سکتا ہے جس انداز میں یوسف علیہ السلام نے ان کو یاد کروا دیا. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, مجھے یقین کریں مسکراہٹ بھی آ رہی ہے اس بات کے, انداز دیکھیں ان کا کیا تھا, سمجھ چکے تھے. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا یقیناً تم ہی یوسف ہو؟ قالوا انا یوسف وهذا اخی, میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. قرآن مجید کا انداز سمجھ آتا ہے تو وہ واقعی افیکٹو ہوتا ہے. سورہ یوسف میں ایک پیغام ہے چھوٹا سا, جس میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا اقرار کیا اپنے انداز کا, تو یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, تم پر آج کسی قسم کی کوئی بار نہیں ہے. کہتے ہیں نا جاندے کرو, چھڈو پرے, بس جڑا ہونا سی وہ ہو گیا. یہ وہ انداز ہے کہ چھوڑو, بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا, بس جانے دو, کوئی بات نہیں, تم پر بھی کوئی آر نہیں. وقت تھا شیطان نے چکر ڈالا. اصل میں صلح کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ جب دو میاں بیوی میں, والدین اولاد میں, بھائیوں بہنوں میں آپس میں جب صلح ہم کر رہے ہوں نا, جب ہم صلح کر رہے ہوں تو صلح کرتے ہوئے پرانی باتوں کو کریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ کریدنے سے مزید نئے مسائل جنم لیتے ہیں, نئی لڑائیاں جنم لیتی ہیں, نئے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں. تو اس میں یوسف علیہ السلام کی بات کو ہم سب نے یاد رکھنا, لا تثریب علیکم اليوم, کوئی تم پر بار نہیں, کوئی آر نہیں. یہ سب شیطان کا کھیل تھا. آپ کے اور میرے درمیان میں جو کچھ مسائل پیدا کیے شیطان نے کیے تھے. اس نے آپ کو بھی بہلایا, اس نے پھسلایا, مجھے بھی بہلایا اور پھسلایا, اور ہم آپس میں الگ ہو گئے. تو یوسف علیہ السلام کے اس انداز کو ہمیں سمجھنا ہے. قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, کیا خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ نبئ عبادی, میرے بندوں کو ایک بڑی خبر دے دیں. اچھا نبئ آیا ہے, اخبر نہیں. نبئ, نبا ان کہتے ہیں ایسی خبر جو بہت بڑی ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی بڑا خطرہ یا بڑی خوشخبری ہوتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا, نبئ عبادی, میرے بندوں کو ایک بڑی خبر دے دیجئے. وہ بڑی خبر کیا ہے؟ انی انا الغفور الرحیم ہوں, کہ صرف میں ہی بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا ہوں. یہ جو غفوری اور رحیمی کا جو بڑا درجہ ہے وہ صرف میرے پاس ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. انی انا الغفور الرحیم. یعنی شیطان آ کے اگر آپ کو دھوکہ دے کہ تو تیرا کچھ نہیں بننا, اور تینوں اللہ نے معاف نہیں کرنا, تینوں نہیں چھڑنا اللہ نے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خبر پہنچائی گئی کہ نبئ عبادی. آگے ہے قالوا انما نحن مصلحون, انہوں نے کیا کیا, ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں, اور تو ہم کچھ نہیں کر رہے, اصل میں تو فسادی تھے. انما نحن فتنۃ, ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں, وہ جادوگروں نے کہا تھا. جی تو الحمدللہ رب العالمین, آج ہم نے حصر و قصر کے مفہوم کو دیکھا, اور طرق الحصر والقصر کو دیکھا, اور ہم نے قرآن مجید سے ایگزامپلز اور لیکچر میں بھی آنے والی ایگزامپلز کو اسٹڈی کیا. الحمدللہ ھذا من فضل ربنا. مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا. اپنی آراء ضرور دیجئے کہ آپ کو کلیئرلی سمجھ آیا یا نہیں آیا, اور کوشش کیجئے کہ ہمارے جو ایڈمیشن کے جو پروسیسز ہیں ان کو اپنے ارد گرد میں پھیلائیے, تاکہ وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. یقیناً ہمارا پلیٹ فارم ایک نارمل, ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے, بہت بڑا نہیں ہے. بہت بڑا آج کل اداروں کی بھی کامیابی کے ساتھ, یعنی کامیابی تو نہیں, مطلب میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اداروں کی جو بڑھوتری ہوتی ہے وہ ناموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بڑے بڑے نام ہوں گے, آگے پیچھے کچھ القابات لگے ہوں گے تو وزن بڑھ جاتا ہے, تو وہ وزن ہمارے پاس نہیں ہے. نہ ہی ہم کسی ایسے بڑے ادارے سے لانچ ہوئے کبھی زندگی میں کہ اس کا کچھ ہمارے اوپر کچھ اثرات ہوتے. تو یہ کوشش ہے, اللہ کی مہربانی, اس کی توفیق سے چل رہا ہے, اور آپ ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں, آپ نے یہ پیغام آگے پہنچانا ہے. تو یہ وہی میری آپ سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچائیے, لوگوں کو دکھائیے کہ یہ بھی کوئی چینل ہے, یہاں پر بھی کچھ ویڈیوز ہیں. چھوڑیں یہ فیملی ولاگرز کو آ کر قرآن مجید کی عربی سیکھیں, تاکہ کچھ اللہ رسول کی بات ہمیں سمجھ آئے, تاکہ ہمارے دلوں پر چند باتیں اثر کریں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.